ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان کی طرف سے امن کی خواہش، خیر سگالی کا پیغام، جس طرح سے پاکستان نے ان کے جنگی قیدی کو چھوڑا، مذاکرات کی دعوت، لیکن بھارت کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں وہی تعصب، وہی تنگ نظری اور وہی جنگی جنون۔ بھارتی فوج جو ہے مسلسل کنٹرول لائن پر آج بھی فائرنگ کر رہی ہے۔ اس کا نشانہ صرف پاکستان فوج کے مورچے ہی نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ جو سویلینز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج بھی بھارتی گولہ باری کا جواب دے رہی ہے، لیکن ہمارا جو نشانہ ہے وہ صرف بھارتی محاذیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو سویلین ہیں وہ ہمارے اپنے کشمیری بھائی ہیں۔ تو یہ پاکستانی فوج کی مجبوری ہے کہ بہت ہی کنسٹرینٹ کے ساتھ اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ کھل کر جس طرح وہ ہمارے گاؤں کو، دیہات کو، شہروں کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن اس صورتحال میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ یہاں پر کشیدگی میں کمی آئے اور تعلقات جو ہیں بہتر ہوں، ان کی کوششیں کس حد تک باور ثابت ہوں گی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ پاکستان کی جو یک طرفہ امن اور مذاکرات کی خواہش ہے، کیا وہ پوری ہو سکتی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اور ایک ہمیں اس چیلنج کی جو جھلک نظر آئی وہ OIC کا جو اجلاس ہوا تھا، جس میں پہلی مرتبہ بھارتی وزیر خارجہ کو بطور ایک گیسٹ آف آنر کے بلایا گیا تھا۔ یہ کیا سفارتی محاذ پر بہت بڑی کامیابی ہے بھارت کی؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ جناب اعجاز الحق صاحب، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں۔ ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ محمد منشا صاحب نے، پاکستان کے یہ لیڈنگ جو ہیں ڈیفنس انالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ دیں گے ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شاہد لطیف صاحب، DSNG پہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوں گے۔ اور میں اعجاز صاحب آپ کی اجازت سے میں شاہد لطیف صاحب سے اگر گفتگو کا آغاز کروں۔ شاہد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج پھر جو فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، بھارت کی طرف سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، اور نکیال سیکٹر میں ہمارے پاک فوج کے 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند دن میں انگنت جو ہیں سویلینز بھی زخمی ہوئے، ان میں کچھ شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو مختلف محاذوں پہ مختلف خلاف جو ہے سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے۔ تو ان حالات میں کتنی حقیقت پسندانہ ہے پاکستان کی امن کی خواہش اور مذاکرات کی خواہش؟ جناب دیکھیں، جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بات کی کہ یہ جو امن اور استحکام کی خواہش ہے، کیا یہ یک طرفہ ہے یا 2 طرفہ؟ میں تو اس کا بڑا سیدھا جواب جانتا ہوں، یہ یک طرفہ ہے، یہ 2 طرفہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کشمیر کے معاملے کو بھارت نے 2 طرفہ بنا کر پوری دنیا کو بیوقوف بنا رکھا ہے، جبکہ وہ بین الاقوامی معاملہ ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ بین الاقوامی قرارداد ہے، اس پر بین الاقوامی ادارے نے، UN نے، اقوام متحدہ نے وہ قرارداد پاس کی رکھی ہے۔ اور جہاں تک ایک تیسرا نقطہ کہ انسانی زندگی کا جو احساس ہے وہ پاکستان کی طرف تو نظر آتا ہے، اور جو بھارت کے ہاں انسانی زندگی کا انصاف ہے وہ تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ مثلاً کشمیر والا معاملہ دیکھ لیجئے، جو وہاں ہو رہا ہے وہ انسانی زندگی کا احساس ہے؟ یعنی بچوں کو اندھا کر دو، بوڑھوں کو اور عام عورتوں کو مارتے جاؤ، اور دنیا سے کہو کہ جناب وہ تو جو کشمیری ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ برہان وانی کی خاص کر میں ذرا خطا کلامی کروں گا شاہد صاحب، اگر اس پہ آپ فوکس کر سکیں کہ جو پاکستان کی امن کی خواہش ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ بھارت کی طرف سے تو نہیں ہو رہا کوئی، تو ہم کتنی وہ حقیقت پسندانہ ہماری سوچ ہے کہ جو ہم یہ تمنا کر رہے ہیں کہ بھارت میں جو ہے کچھ عقل سلیم اللہ میاں ان کو عطا کریں گے، ان کے جو بھگوان ہیں وہ عطا کریں گے، وہاں سے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جی میں اس طرف اگر بات کرنا چاہوں تو پاکستان کی امن کی خواہش اپنی جگہ، ہم نے جو خیر سگالی کا کام کیا وہ اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے۔ یعنی بھارت وہ قوم ہے، بھارت وہ ملک ہے، یعنی وہ شخص جو اس کو لیڈ کر رہا ہے مودی کے نام سے، وہ تو اس پر جنگی جنون سوار ہے، اور جنگی جنون بھی کس لیے سوار ہے؟ وہ کوئی قوم کا مسئلہ نہیں ہے، پورے بھارت میں یہ فہم نہیں ہے، یہ سوچ ہرگز نہیں ہے، اور ان کی عوام جو ہے وہ کھل کر اب اٹھ کر بات کر رہی ہے۔ یہ اس کی سوچ کیوں ہے؟ وہ خود غرضی کی بنیاد پر ہے، وہ لالچ کی بنیاد پر ہے، اس کا چھوٹا سا مقصد ہے جس کے تحت اس نے الیکشن جیتنے ہیں، لہذا اس نے سب کچھ جو ہے پورے خطے پر یہ خطرہ مسلط کر دیا ہے۔ درست۔ اچھا میں ذرا خطا کلامی کروں گا، میں چاہوں گا
میں چاہوں گا اعجاز الحق صاحب کو ذرا شریک گفتگو کروں. آج بھی ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ جی خطے میں امن کے لیے بھارت اپنا کردار ادا کرے, اور شاہ لطیف صاحب کا کہنا ہے کہ جی جنگی جنون ہے اس طرف اور ایک چھوٹے سے خود غرض مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے. میں اس میں ذرا سے اضافہ کروں کہ بھارت کی یہ بھی خواہش ہے کہ علاقے میں بالادستی قائم کرے, اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے جوڑے. آپ کا سیاست سے بھی بہت مطلب وابستگی رہی, حکومتوں کے ساتھ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا. وہی سوال کہ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے کتنی درست ہے اس وقت؟ دیکھیں, ہسٹری کو اگر دیکھا جائے, تاریخ کو دیکھا جائے, ہندوستان پاکستان کی اور یہ جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں, اگریشن کہاں سے ہوا ہمیشہ. آپ 86 میں دیکھ لیں, براس ٹیکس دیکھ لیں, 2002 کے شروع میں آپ دیکھ لیں جو بلڈ اپ ہوئی فورسز آفٹر دی اٹیک آن دا پارلیمنٹ, اور کئی سمجھوتا ایکسپریس دیکھ لیں, اس کے بعد پارلیمنٹ دیکھ لیں, اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سارے بھارت کے اندر سے کھیلا ہوا کھیل تھا پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. اب اس دفعہ بھی ان کا جنگی جنون, اور ہر کسی کو یہ معلوم تھا کہ یہ اپنا مودی سرکار جو ہے یہ جاری ہے الیکشنز میں, اور الیکشنز میں ایک اچھے انتخابات میں مطلب ووٹ لینے کے لیے. اور ایک ہی چیز ہے, میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے انتخابات دیکھ لیں 1997 کے, 2013 کے اور 2018 کے, کیا ہندوستان کبھی ایشو رہا ہے؟ ہمارے یہاں ہندوستان مخالف کارڈ نہیں بکتا, کبھی نہیں بکا کیا کہ استعمال ہی نہیں کیا, کیونکہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. ہمارا یہ ہندوستان کا ایشو رہا. آپ ہندوستان کا کوئی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں پاکستان بیشنگ جو ہے وہ اس کو مطلب کہ کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ابھی یہ جو اس دفعہ جو ہوا, یہ جو ایگریشن ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ پہلا راؤنڈ تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا, لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے لیے ایک اچھی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی, ایک اچھی ڈپلومیسی کی ضرورت ہوگی, اور ایک اچھے مطلب کہ ثابت قدمی کی ضرورت ہوگی. اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا. بہت ساری کمزوریوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر سب لوگ چڑھ جاتے ہیں. منشا صاحب, سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بین الاقوامی طاقتیں بشمول امریکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جو حدت ہے یہاں پر دونوں ممالک کے درمیان اس میں کمی لائی جائے. اچھا, یقیناً یہ کوششیں باور ثابت ہو بھی سکتی ہیں, کچھ ذرا تناؤ میں کمی بھی آ سکتی ہے, جنگ سے آپ بچا سکتے ہیں اس خطے کو, لیکن ساتھ ساتھ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے نتیجے میں بھی دباؤ جو ہوگا وہ پاکستان پہ بڑھے گا, کیونکہ جو بھارت کا بیانیہ ہے کہ یہاں پر مبینہ دہشت گردی کے کیمپ ہیں, وہی بھاشا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے بین الاقوامی قوتیں وہ بھی وہی بات کریں گی. جی منشا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو دوسرے دونوں سپیکر ہیں وہ مجھ سے بہت جہاں دیدہ اور بہت سینئر ہیں, اور شاہد لطیف صاحب کے ویوز کے بعد کچھ ایڈ کرنا اور اعجاز الحق صاحب کے ویوز کے بعد کچھ کہنا بہت مشکل کام ہے. لیکن میں اس میں جو کہنا چاہوں گا کہ جس طرح شاہد لطیف صاحب نے فرمایا اور اعجاز الحق صاحب نے کہا, یہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کہ یہ انڈیویجول نہیں ہے, خالی انڈیویجول نہیں ہے, اس میں جو انڈیا کی اسٹیٹ پالیسی بھی شامل ہے, جس کو اعجاز الحق صاحب ٹچ کر رہے تھے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بات اس دن سے شروع ہوئی جس دن جو ہے کشمیر کو انیکس کر لیا گیا, اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے جو پاکستان کو جو ہے اس کو ڈومینیٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو ایک برابری کے اصول کے مطابق ہمسایہ کسی وقت بھی تسلیم نہیں کرنا. اور یہ خواہش جو ہے اس کو مزید تقویت ملی 71 کے بعد, اور اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے, جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا. براسٹا کے وقت بھی ایک ایسا سچویشن لایا گیا کہ پاکستان کو سپریس کیا جائے, جو انڈیا کی ڈومیننس ہے اس کو منوایا جائے. تو اس وقت کے ہمارے پریزیڈنٹ کے ایک کووٹ نیوکلیر تھریٹ کی وجہ سے وہ چیز جو تھی وہ جو ہے ایک طرح سے ٹل گئی. لیکن یہ انڈیا کی ہمیشہ سے خواہش رہی, لیکن اس خواہش کو مزید تقویت کب ملی 9/11 کے بعد, جب انڈین کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو قائم ہوئی. تو اب انہوں نے سوچا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ریجن کے لیڈر بن سکتے ہیں, ان کو بین الاقوامی طاقتیں جو ہے وہ بھی ان کا ساتھ دینے جا رہی ہیں. تو جو ایک ایجنڈا تھا, جو ایک بیسیکلی ایک بوگی کریٹ کی گئی گلوبلی ایک ٹیررزم کی, کہ کسی کو بھی ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کو ٹیررزم کا جو ہے وہ اس کے اوپر لیبل لگا کے جب چاہے تو یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ پری ایمپشن کی پالیسی کی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکے. تو انڈیا نے بھی اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہا. یہ جو پارلیمنٹ کا ایشو ہوا یہ بھی ایک فالس فلیگ تھا, بمبے ایشو ہوا وہ بھی اسی طرح کی ایک ایفرٹ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو جو وہ دبا دیا جائے. میں آؤں گا بھی آپ کے کویسچن کی طرف کہ یہ جو گلوبل ایفرٹس ہو رہی ہیں
کیا وہ کچھ اس میں رزلٹس آنے جا رہے ہیں؟ ہاں اس میں رزلٹ ضرور آ سکتے ہیں اگر اس کے اندر خلوص ہوگا تو، لیکن مجھے میری جو ہے ناقص رائے میں جو بڑے پلیئرز ہیں ان کی کوششوں میں پوری طرح سے جو ہے وہ خلوص نہیں ہے۔ اگر آپ 26 فیبروری کی یو ایس اے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اینالائز کریں تو اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ انڈین جو ہے سٹانس کو انڈورس کیا ہے بلکہ انکریج کیا ہے جناب۔ ہاں بعد میں کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے جب پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے، پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفنس میں ریٹیلیٹ کیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی گلوبل پارس ہیں، جو بھی آپ کے او آئی سی کی بھی آپ نے بات کی، طریقے سے یہ اس سب کے مسئلے سب کو حل کرانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جناب شاہد لطیف صاحب، یقیناً ہمارے ان کی کوششیں یہاں جو ہوں گی وہ سپرفیشل ہوں گی، سپرفیشل ہوں گی۔ اچھا شاہد لطیف صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اکثر جو ہے ہماری حکومت ہو، ہمارے تجزیہ کاروں بڑی صحیح بات بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی کے پیش نظر بھارت کے آنے والے انتخابات بھی ہیں، لیکن یہ بھی بالکل سچ ہے کہ بھارت کے کچھ یہاں پر کہتے ہیں نا طویل مدتی جو ہیں کچھ عزائم ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جس خطے میں بالادستی قائم کرنا اس میں سے ایک بہت بڑا اس کا وہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے اس کی معیشت اس وقت بہت اچھی جا رہی ہے اور اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اچھی ہو گئی ہے، تو یہ گول اب وہ اچیو کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے اس وقت بات کی جائے اور بلکہ اپنی جو مرضی ہے اس پہ ٹھوسی جائے۔ تو یہ ہم اس پہلو کو ہم کیوں انڈرمائن کر رہے ہیں؟ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا، وہاں کے رائٹ ونگ میڈیا کا اور بی جے پی جو کہ ان کی نمائندگی کر رہی ہے، اس کا ایک بڑا اسٹانس ہے۔ جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو مرضی بھارت کی ہے نا، کہ اگر وہ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنا مقصد اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ تو ہمیں جو بھارت میں نظر آتا ہے اس کی منصوبہ بندی جارحیت کی بنیاد پر ہے۔ آپ اس کے رویے جتنے بھی اس کے ارد گرد چھوٹے سٹیٹس ہیں، نیپال، بھوٹان، سکم، بنگلہ دیش، اس سے پہلے سری لنکا، آپ دیکھیے کہ وہ کس چیز پر مبنی ہے۔ وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے بالادستی کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، طویل المدت اس کے سامنے مقصد یہی ہے۔ یہ جو ہم نے الیکشنز کی بات کی، یہ تو وقت کے ساتھ، یعنی جب الیکشن آئے اس سے پہلے یہ کر لیا اور پھر اس کے تحت بالادستی ملک کے اندر حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر بالکل طویل المدت اس کی بالادستی والا معاملہ ہے، اور اس کو اس میں شے اس طرح ملی ہے کہ آج امریکہ اس کے ساتھ ہے، امریکہ اس کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ وہ کیوں جڑا ہے؟ امریکہ وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوا کرتے، آپ کے مفادات مستقل ہوتے ہیں۔ تو مفادات جو ہیں ہندوستان میں، امریکہ اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے ملک اس کے قریب آ رہے ہیں، وہ ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں ان کے معاشی جو ہیں وہ منصوبہ بندی وہ کر سکتے ہیں اور ان کے مفادات ہیں۔ تو جس ملک اور جس شخص کا مقصد یہ ہو کہ میں نے بالادستی قائم کرنی ہے اور جارحانہ طریقے سے قائم کرنی ہے، تو اس کا بیہیویئر یہی ہوگا نا، یہی بیہیویئر ہوگا۔ اچھا میرے خیال میں اس میں راستے میں رکاوٹ یہ ہے کہ ایک منٹ راستے میں رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان اس کو اس پر عمل درآمد نہیں کرنے دے گا، نہ اس نے کرنے دیا ہے اور نہ کرنے دے گا۔ اور جو ہم نے ابھی جو موجودہ ایپیسوڈ ہے اس کے اندر جو کیا ہے، اس کے تحت اس پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان اس کے گلے کا کانٹا بنا رہے گا۔ اس کے تحت پاکستان کو اپنی پالیسی ایسی بنانی ہے کہ جس کے تحت وہ ہندوستان پر یہ باور اس کو کرا سکے کہ جارحیت کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ تم ڈیل نہیں کر سکتے، اور یہ تب ہوگا کہ پاکستان اپنی اس خطے میں ایک ایسی فضا قائم کرے جیسے کچھ ممالک کے ساتھ مل کر ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ذریعے ہندوستان پر یہ بات واضح کر دے، تاکہ پاکستان کے ساتھ جو اس کی ڈیلنگ ہے وہ دوسری ہو، مشاورت، مفاہمت اور مصالحت کی بنیاد پر ہو، اور اس میں کشمیر کا حل کرنا بہت ضروری ہے۔ درست۔ اچھا بڑا اہم میرے خیال میں ہمارے تینوں شرکائے گفتگو میں اس بات پہ تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ بھارت کی جو یہاں پر عزائم ہے وہ جارحانہ ہے اور بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات بھی بالکل مطلب واضح ہے کہ ہماری اچھی باتیں کرنے سے اس کا دل جو ہے تبدیل نہیں ہوگا، دل بی نو چینج آف ہارٹ، دیر از اے میتھڈ ٹو دیئر میڈنس۔ اب اس میں کہ اس صورتحال سے نمٹا کیسے جائے، تو آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس جو گیون ہماری حالت ہے؟ جی یہ بہت اچھی بات کی ہے اپنا دونوں حضرات نے جو بتایا کہ کس طرح سے پاکستان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ پوسٹ 9/11 کی بات کرتا ہوں میں کہ جیسے ہی افغانستان کے اندر امریکہ داخل ہوا، پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع ہو گئی،
اور امریکہ کو یہ وہم ہے شروع سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر یا ان کو مار پڑی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اب وہم کا علاج تو آپ کو پتہ ہے حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری قوتیں جو پاکستان کے خلاف تھیں انہوں نے پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کیا تاکہ پاکستان سے وہ فائدہ اٹھا سکیں جو وہ چاہتے تھے وہاں اٹھائیں۔ اب بھی امریکہ وہاں سے جانے کا حتمی فیصلہ کر چکا ہے، نیگوسیشنز وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ریسٹرین کریں آپ، دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تھوڑی سی ان کی پٹائی بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان پہ کہ پاکستان جو ہے وہ انڈر پریشر رہے۔ تو اس معاملے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پوزیشن میں نہ ہندوستان ہے نہ پاکستان ہے۔ دیکھیں یہ کنونشنل وار نہیں ہے، یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس 6000 ٹینک ہیں، ہمارے پاس 3000 ٹینک ہیں، ان کے پاس 10 فوجی ہیں، ہمارے پاس 1 فوجی ہے، یعنی وار ہیڈز کو اگر آپ دیکھیں، وار ہیڈز کو دیکھیں، یہ انڈیا کے میں اخبارات کا بتا رہا ہوں، جتنے ان کے پاس ہیں اتنے ہمارے پاس ہیں۔ تو کیا یہ کنونشنل وار رہے گی اگر مطلب کسی نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، یا خدا نخواستہ اس خطے کے اندر ایک آگ کا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ بہت اچھی کی ہے کہ ہندوستان میں آپ نے بھی یہ بات کی، یہ ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان کو دہشت گرد، پاکستان میں کیمپس ڈوزیئر ہمیں دیے جا رہے ہیں، گلبشن یہاں پکڑا جا رہا ہے، ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ کیا ہم انٹرنیشنل فورمز پہ یہ بتا سکے کہ پاکستان کے اندر 70,000؟ تو گلہ مجھے آپ سے ہوگا جو آپ کے سابقہ اتحادی نواز شریف صاحب محترم، تو ان کا بڑا قصور ہے، مطلب اس جو نہج پر ہم آئے ہیں لڑک کر، اس میں ان پچھلے جو 5 سال تھے بلکہ میں کہوں اس سے بھی پہلے کا، وہ بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ میں یہ خود کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ غلط فہمی رہی ہے کہ جی میں ہیرو بن جاؤں گا، واجپئی کو لاہور بلا کر ایک بس سروس شروع کروا کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیں گے جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ ان کے عزائم جو ہیں ہندوستان کے وہ تو وہی رہے، یہ ہمارے عزائم جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے۔ ہم نے یہ خواہش ظاہر کرتے رہے جا کہ ہم اچھے تعلقات رکھیں، دشمن کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم شرماتے رہے۔ اتنا بڑا گلبشن کا مطلب خود اس نے یہاں آ کے اعتراف کیا کہ میں اور ہمارے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، اور ہم الٹا جا کر انٹرنیشنل کورٹ کے اندر اقوام متحدہ میں نواز شریف صاحب اس کا ذکر کرنا بھول گئے میرے خیال میں۔ اچھا محمد منشا صاحب، اب یہ بات تو ہے کہ ایک تو پاکستان کو کہتے ہیں نا دہشت گردی سے جوڑنے کی بھارت کی سازش ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی میرے خیال میں بڑا خطرناک جو ہے جو جدوجہد آزادی کشمیر ہے اس پر بھی اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ اس جدوجہد کو یہ لوگ جو ہیں دہشت گردی کا نام دے رہا ہے بھارت، اور جو ان کے ایک لیجٹمیٹ ایک ان کا رائٹ ہے اسٹرگل کرنا ہے قابض فوج کے خلاف، اس عمل کو بھی کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہماری ایک پوری ٹینٹڈ ہو گئی ہے پوری یہ جدوجہد جو ہے کشمیر کی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ریوائیول اور اس کو اس بات سے لیجٹمائز کرانا ہے کہ جناب یہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ کشمیریوں کا اپنا ایک جائز حق ہے کہ وہ قابض فوج کے خلاف جو ان پہ ظلم و بربریت کرتی ہے ان کے خلاف وہ ایک مزاحمت کر سکیں؟ جی دیکھیں، یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اس کو جو ہے بلا وجہ جو ہے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور اس میں جیسا کہ اعجاز الحق صاحب نے فرمایا اور اس سے پہلے شاید رسیف صاحب نے کہ ہماری پچھلی جو کچھ حکمران تھے ان کی اس میں ضرور کوتاہی ہے کہ ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں وہ اس طرح سے پرو ایکٹیو نہیں تھیں، اور اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمزوری تھی جس وجہ سے ہم جو ہے اس کی فریڈم موومنٹ کو پراپرلی پروجیکٹ نہیں کر سکے، اور جو ہمارے اوپر یہ ٹیررزم کا جو لیبل لگایا جا رہا تھا، اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ جو سفرنگز ہوئیں، سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ ہمارا ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے پوری دنیا کو یہ باور نہیں کروا سکے ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو ٹیررسٹ کے خلاف ہیں، ٹیررسٹ کے بلا تفریق ہم نے ان کے جو ہے خلاف جو ہے کارروائی کی ہے، اور الحمدللہ اس کے اوپر ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی رہی ہے کہ یہ چیز جو ہے اس میں ہم جو ہے جو بین الاقوامی جو فورمز ہیں اس پہ صحیح طرح سے سیل نہیں کر سکے، اور اس کے کنٹریری انڈین جو تھے انہوں نے اس کو ایک جھوٹ اور اپنے پراپیگنڈا کا سہارا لیتے ہوئے، اور ویسٹرن جو ان کے الائز ہیں ان کا کوآپریشن کی وجہ سے انہوں نے ایک جو جھوٹا پراپیگنڈا تھا کہ فریڈم موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک جو ہے سپانسرڈ موومنٹ ہے، تو وہ یہ چیز سیل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اب اس کو یہی ہے کہ اگر ہم نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، موجودہ گورنمنٹ نے یہ تھوڑے عرصے میں
اس ڈائریکشن میں کافی کامیابی حاصل کی ہے، اور بہت افیکٹولی جو ہے جو ہمارے پریزنٹ وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے، جو آرمی چیف ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہت کام کیا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر جس طرح شاید وزیر صاحب نے فرمایا کہ کچھ علاقائی ملکوں کے ساتھ مل کے ہمیں یہ باور کروانے کی ضرورت ہے، ہماری ایک بہت بڑی جو ہے وہ اسٹریٹجک امپارٹنس ہے، ہم انشاءاللہ ایک پیوٹل اسٹیٹ امرج کرنے جا رہے ہیں. منجد صاحب مجھے ذرا اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں پڑے گی، کیونکہ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے یقیناً یہ سوال ہے کہ صرف ہمیں اپنے آپ کو نہیں سمجھانا کہ ہم درست ہیں اور بھارت جو ہے وہ ظالم ہے، ہمیں یہ بات دنیا کو سمجھانی ہے، اور دنیا کو سمجھانے کے لیے وہ اتنا آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوگی، اپنے حکمت عملی میں کوئی نیا پن لے کر آنا ہوگا. ہم بات کریں گے اس پر وقفے کے بعد، اور یہ بھی ایک نقطہ اٹھائیں گے کہ OIC کا جو بھی حالیہ اجلاس ہوا، جیسے میں نے شروع کے بیانیے میں کہا تھا، اس میں بھارتی وزیر خارجہ کا آنا بطور گیسٹ آف آنر، اس کے کیا مضمرات ہوں گے، کیا اس کے اثرات ہوں گے، اور پاکستان کی سفارتکاری اب کہاں کھڑی ہے، ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. جناب ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور جو سوال میں نے وقفے سے پہلے چھوڑا تھا، بہت بڑا سوال، کہ ہمیں اپنے آپ کو نہیں سمجھانا، ہمیں دنیا کو سمجھانا ہے کہ بھارت جو جس طرح کی زیادتی کشمیر میں کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ جس طرح سے وہ کشیدگی بڑھا رہا ہے، اس خطے کو ایک جنگ کی جانب دھکیل رہا ہے، اس کو ہم اس بیانیے کو کیسے آگے بڑھائیں. اعجاز الحق صاحب، آپ حکومتوں میں رہے، اور مجھے یاد ہے میں نے OIC کا بھی تذکرہ کیا، تو OIC میں یہ کوئی پہلی مرتبہ کوشش نہیں کی گئی، بلکہ 1969 میں پہلی مرتبہ کوشش کی گئی تھی یحییٰ خان کے زمانے میں، پھر مشرف صاحب کے زمانے میں کوشش کی گئی کہ بھارت کسی طرح مبصر کے طور پر، ممبر کے طور پر اس میں آ جائے. ماضی میں پاکستان کامیاب ہوتا تھا، اس مرتبہ ناکام ہوا. کیا آپ نے، مجھے تو یاد ہے کہ خود بھی آپ نے اس چیز میں حصہ لیا تھا، اس پورے جب ان کا انیشیٹو تھا اس کو آپ نے فوائل کرنے میں، ناکام بنانے میں، کچھ ذرا سے اس کی تفصیل دیجیے گا. لیکن یہ بات اس وقت تک تو پریزیڈنٹ آف پاکستان تک نہیں پہنچی تھی، اس سے نیچے ہی اس کو ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ ایک دے ور ٹیسٹنگ دا واٹرز. جب انہوں نے کیا واقعہ ذرا بات کی، یہ اس وقت بھی پاکستان ایک بڑی مشکل میں تھا. 2002 میں اگر آپ کو معلوم ہے، انڈیا کی پارلیمنٹ کے بعد جی اٹیک ہوا تھا، حملہ ہوا تھا. ایک اچھا کام جو کیا گیا تھا کہ میں اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں تھا، لیکن اس وقت کے پریزیڈنٹ نے اپنے ایک منسٹر کے ساتھ مجھے ریکویسٹ کی، بلکہ کہا گیا فارن آفس کی طرف سے کہ بھئی آپ بھی ایز اے اسپیشل انوائر ٹو دی پریزیڈنٹ جائیں ٹو دا GCC کنٹریز. وہ ہمارا ایک پرانا ریلیشن میرے والد کی وجہ سے یا میرا اپنا تعلق رہا ہے وہاں، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، اور بہت اچھا ہمارا وہاں پر مطلب مذاکرات ہوئے بہت سے اسلامی ممالک کے ساتھ، جنہوں نے دو ٹوک کہا ہمیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم کو ہمارے مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کم سے کم پریشر ڈالیں ہندوستان پہ کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کرے. یہ جو فوجیں لا کر ملینز کے حساب سے ہمارے بارڈرز پہ کھڑی کر دی ہیں، لیکن کئی جگہ ہمیں مطلب ذرا مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. میں ملکوں کے نام، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو بلانا، تو کیا جواب تھا؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، بڑا اچھا ہوا آپ آئے ہیں، لیکن ہماری دوستی ان کے ساتھ بھی ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں آپ اپنے صدر سے یہ بات کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم ہندوستان کو ایز این آبزرور کا لفظ استعمال کیا تھا، OIC پہ کیوں نہ بلائیں. تو دو ٹوک اس وقت ہم نے جواب دیا تھا کہ بھائی ہمیں وہاں صدر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف، پاکستان حصہ نہیں رہے گا OIC کا اگر یہ آپ نے کیا. کیونکہ بات وہی تھی کہ اتنا بڑا ایشو ہے کشمیر کا، اتنی اٹراسٹیز، اسٹیٹ ٹیررزم، وہاں پر لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا، اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے. اور پھر اگر ہندوستان کامیاب ہو جاتا ہے، اور اب جس طرح ابھی اس دفعہ گیسٹ آف آنر کر کے بلایا گیا، میں سمجھتا ہوں بڑی افسوس اس بات پہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ مسلم ممالک دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں ایک ٹینشن ہے، کشمیر کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر جنگ کا سما بنا ہوا ہے، اور آپ ان کو گیسٹ آف آنر جاریت کرتے ہیں اور آپ ان کو گیسٹ آف آنر بناتے ہیں. جناب یہ ہے ایشو جو اس وقت ہمیں درپیش ہے. اور اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ جو کام آپ، اتنی بڑی پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، بائی پارٹیزن جو آپ کام کر سکتے ہیں نا، تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں
اور انہیں بھیجے باہر کے ملکوں میں بات کرنے کے لیے. مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, یوسف رضا گیلانی اسپیکر تھے, پریسلر امینڈمنٹ تھی وہاں پر امریکہ میں, بائی پارٹیزن ڈیلیگیشن بنا. والا مجھے اس وقت نواز شریف نے کہا, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا پارٹی کا, کہ بھائی ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, لیکن وہاں ہم گئے اور ہم نے کامیابی حاصل کی اور اس وقت روک دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جی ماضی میں جو ہے پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے OIC میں, اور جب بھی اس وقت بھی اتنی مطلب ہے مشکل صورتحال تھی پاکستان کے پاس, اس مرتبہ نہیں ہوتا. تو بھول کا جو وہ ہے نا سلسلہ کمزوری کا, کہاں سے شروع ہوا؟ میرے خیال میں ایک تو کمزوری کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جب بہت سارے ممالک ہمارے خلاف انہوں نے گینگ اپ کیا, اور سب جو سر فہرست تھا وہ امریکہ تھا, اور پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا گیا, ہمارے اوپر سٹیمپ لگا دیا گیا. یہاں سے دشمنی شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے چلے گئے. پھر جو دوسری چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہماری معیشت برباد ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ. ایک تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام, اور اس کی وجہ سے معیشت آگے نہیں چل پائی. جہاں سکون نہ ہو, جہاں جو ملک جو ہے وہاں امن نہ ہو, وہاں معیشت آگے نہیں چڑھ سکتی. اور پھر خاص کر آپ دیکھیے پچھلے 10 سال بلکہ اس سے بھی پہلے جس حد تک اس ملک میں کرپشن ہوئی, ہماری معیشت جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے وہ توڑ دی گئی. اس طرح پاکستان وقت کے ساتھ ساتھ بیرونی طور پر بھی اندرونی طور پر بھی کمزور ہو گیا. اور آج اگر آپ دیکھیں تو اگر ہندوستان کی طرف جھکاؤ ہے جن ممالک کا, وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ کوئی نظریاتی معاملہ تو نہیں, وہ ایک ہی چیز ہے, معاشی ہے. تو لہٰذا اسے مانیں کہ ہم جب تک اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کرتے, اور اگر ہمارے اتنے سارے دوست ممالک اور پاکستان کے بارے میں کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں, اور ہندوستان کی مذمت کرنے کو کوئی تیار نہیں, اور اس طرف یہ جو OIC کا معاملہ جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں, ہم سے اس کی ہمارے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا گیا, جبکہ یہ ایک کمپلشن ہے کہ جبکہ ان کو حساسیت کا احساس ہونا چاہیے, مشورہ کیا جائے. اچھا, اس میں تو مشورہ بھی نہیں کیا گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک کمزور ہیں. ہمارے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی گئی. تو اس کمزوری کو ہم جانچیں, جو ہماری کمزوریاں ہیں میں نے پہلے ہی بتا دی وہ کیا ہیں, اور ان کو ہم اندرونی طور پر ٹھیک کریں تاکہ جو ممالک ہیں ہمارے ساتھ جڑیں. یہ منہ سے کہنے سے دوستی نہیں ہو جاتی, آپ نے اپنے کنڈکٹ سے, کردار سے, آپ کی کارکردگی سے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں یا ہم نہیں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سوائے ترکی کے یا چین کے بتائیے کون سا ملک ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے, جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور ہر اچھے اور برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے. یہ یقیناً بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. منشا صاحب, اب یہ بات تو طے ہے کہ اس حکومت نے بہت سارے جو یہ مسائل تھے یہ اس کو کہتے ہیں نا ورثے میں ملے, اس کے خود کردہ نہیں ہے. جو ماضی میں ہم نے شروع میں بات کی کہ جی پچھلے 5 سال کیا ہوا مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں, تو اب آپشنز کیا ہیں؟ مطلب ہے کہ اتنی جلدی نہ معیشت ٹھیک ہوتی ہے, اتنی جلدی نہ آپ کہتے ہیں نا خارجہ پالیسی کا قبلہ درست کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو بہت ٹائٹ کارنر میں ہے. ٹھیک ہے, ہم تسلی دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ابھی شارٹ ٹرم حکمت عملی کے ذریعے بھارت کے دباؤ کو ذرا مسترد کر دیا, لیکن اگر ہم آگے چل کے دیکھیں جس طرح سے ہمارے خلاف گینگ اپ ہو رہے ہیں دنیا کے باقی ممالک, تو مشکل صورتحال تو ہے جناب. میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, تھوڑا سا میں اگر اجازت سے, یہ دوسرے سپیکرز کی اجازت سے, یہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا جناب. کہ اس دفعہ بھی ہم کو اس طرح سے OIC میں فیل نہیں ہوئے ہیں جیسا کہ ماضی میں یہ بار بار کوشش کی جا رہی تھی کہ انڈیا کو مبصر کے سٹیٹس کے طور پہ شامل کیا جائے. تو یہ OIC کے کانسٹیٹیوشن کی یہ ایک ضروری ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں ممبر سٹیٹس کا کنسنٹ لیا جائے, لیکن اس دفعہ ان کو ایک مبصر کے طور پہ انوائٹ نہیں کیا گیا, آبزرور کے طور پر انوائٹ نہیں کیا گیا, ان کو ایک چیف گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کیا گیا جو کہ ایک ہوسٹنگ کنٹری کا پریروگیٹو ہے, اور اس میں کوئی ایسا لیگل کنسنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اس وجہ سے جو پاکستان جو ہے اس موومنٹ کو بلاک نہیں کر سکا. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ انڈیا کی ایک بہت بڑی لیوریج ہے, اسپیشلی UAE کے اندر ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ اکنامک کنٹریبیوشن ہے, اور ہمارا جو ہے ہماری بہت بڑی ویکنیس ہے. ہمارے بہت سے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کا ایک طرح سے UAE جو ہے سیکنڈ اکنامک ہوم ہے. اس سے پہلے والے ہمارے جو وہ یہ ہمارے فائنانس منسٹر تھے وہ جو اس وقت جو ہے وہ ابسکاؤنڈر ہیں, ان کا بہت بڑا وہاں پر ایک اکنامک انٹرسٹ تھا. تو ایک طرح سے ہم ہوسٹیج ہیں ان کے, جو شاید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری معاشی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے.
اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. تو بہت سارے چونکہ مسائل جو ہے وہ موجودہ حکومت کو ورثہ میں ملے ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کو تھوڑے وقت میں بڑے حوصلے کے ساتھ، بہت دانش مندی کے ساتھ اور بڑی میچورٹی کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. اگرچہ چیلنجز بہت ہیں، لیکن ہمارے ملک میں الحمدللہ نہ تو کسی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ کسی طرح کا پوٹینشیل کی کمی ہے، نہ ریزالو کی کمی ہے، نہ ریسورسز کی کمی ہے. اگر کبھی کوئی کمی تھی، اس میں کوئی جو کمی تھی وہ سنسیئرٹی آف پرپس کی کمی تھی. اگر ہم نے یہ چیز آج ریئلائز کر لی ہے اور ہم نے یہ ڈائریکشن پکڑ لی ہے تو مجھے کوئی بھی ذرا بار شک اور شائبہ نہیں ہے کہ ہم پروگرس بھی کریں گے، ہم سسٹین بھی کریں گے، ہم انڈیا کے خلاف لڑ بھی سکیں گے اور ہم اپنی انشاءاللہ جو قوت کو منوا بھی سکیں. اچھا اعجاز الحق صاحب، ایک جو بڑے مزے کی بات کہ جس طرح پاکستانی جو ہیں مسلمان، ان کی جو اکثریت ہے وہ مسلم بھائی چارے پہ یقین رکھتی ہے، وہ اقبال کے اس شعر پہ یقین کرتی ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر جو ہے سب کو متحد ہونا ہے. لیکن عملی دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب مسلم اتحاد جو ہے وہ ایک دکھاوا ہے، اور وہ دکھاوا جو ہے آپ کو ٹھیک ہے کہ یو اے ای نے جس طرح بلایا، مطلب حساسیت کا احساس ہونا چاہیے تھا ان حالات میں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ اگریشن ہوا، کشمیر کا مسئلہ ہے، کتنا دکھاوا. اور آپ کی جو سیاست ہے وہ بھی اسی طرف جایا کرتی تھی ایک زمانے میں. تو کتنی غیر حقیقت پسندانہ ہے ہماری سوچ. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور مسلم امہ کے اندر وہ لیڈرشپ نہیں ہے جب متحد رکھنے کے لیے جو لیڈرشپ ریکوائرڈ ہوتی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک آئسولیشن کا شکار پورا، مطلب ہر ملک جو ہے اپنے اپنے مسائل میں گھر چکا ہے. چاہے وہ بڑے بڑے ایشوز جو ہیں مسلمان ممالک کو جو درپیش ہیں، کسی پہ کنسنسس نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، آج بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ موجودہ صورتحال میں جو بلا لیا پاکستان کا ڈپلومیٹک فیلئر ہے، پاکستان جو ہے آئسولیٹ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں بالکل آئسولیٹ نہیں ہوا. پاکستان اسلامک امہ کے اندر جو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک ہماری پوزیشن ہے کسی ملک کی نہیں ہے. الحمدللہ امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے، پڑتی رہے گی، اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نیچے لگنے کی وجہ سے ہر کچھ کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ پرسنل ہیں. میں تاریخ کا کیونکہ طالب علم رہا ہوں اور پولیٹکس میں بڑا قریبی رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جب بھی کبھی لابنگ کی بڑے ملکوں کے اندر، ہم نے ملک کے لیے لابیسٹ نہیں رکھا. ہم نے اپنے پرسنل دوستوں کو، وہاں کے جو رہنے والے تھے، چاہے میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تھے یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں تھے، ان کو رکھا جو کہ سمجھتے تھے کہ ہماری ذاتی طور پر ہماری پروجیکشن وہاں کریں گے بلکہ پاکستان کی پروجیکشن نہیں کریں گے. تو اس معاملے کو ہم نے تسلسل نہیں تھا ہماری پالیسیز کے اندر، اور آپس کے اختلافات کو ہم نے ایک بین الاقوامی طور پر جو ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے ہم. تو اب یہ اس صورتحال میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اچھا ڈپلومیٹک انیشیٹو لینا چاہیے ہمیں، اور نہ صرف دنیا کو باور کروانا چاہیے بلکہ مسلم ممالک کو باور کروانا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں اس سے کام نہیں چلے گا. کیونکہ آج جو او آئی سی نے کیا، چاہے ایک دفعہ کے لیے بلایا گیسٹ آف آنر یا اس کو ایز این آبزرور بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے لیے. لیکن موجودہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک بات اس لیے ہے کہ جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے میرا خیال ہے دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہو رہا. یہ پچھلے چند سالوں سے جو کچھ وہاں ہوا، کیمیکل ویپنز، میں کہوں گا کیمیکل پیلٹس جو استعمال کیے گئے ہیں، لوگوں کو اندھا کیا گیا ہے، لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، ساری دنیا نے وہ دیکھا. آپ یقین کریں. مجھے یہ بتائیے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی بڑا تناؤ بڑھا تھا اس طرح کا، وہ کیسے ہینڈل ہو گیا تھا؟ جلدی سے وقفے پہ ہم جانے والے ہیں، آپ کو ساؤنڈ بائٹ میں بتانا ہے. وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، اور خود وہاں کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھے راجیو گاندھی کے ساتھ، انہوں نے بتا دیا. انہوں نے ایک، میں نہیں سمجھتا کہ بلف کھیلا تھا. ڈاکٹر قدیر صاحب کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کولڈ ٹیسٹ کر چکا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر یہ معاملات جو، اور بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز کی خبر تھی کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے جنگ چھڑ سکتی ہے اور یہ بڑی خوفناک جنگ ہوگی. انہوں نے وہ انیشیٹو لیا، کیسے انویٹیشن منگوایا اور پھر کنوے کیا راجیو گاندھی کو کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہے. اور وہ کارڈ ان کا جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ چل گیا. کرکٹ کا میچ دیکھنے گئے وہ، اور انہوں نے وہاں چل گیا. اسی طرح 2002 میں بھی پاکستان نے انیشیٹو لیا، اسلامی ممالک کے پاس گئے، بین الاقوامی طور پر اس ایشو کو اٹھایا، پھر ان کو اپنی فوجیں واپس بلانی پڑی.
تو اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں بھی ہمیں ایک اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کو جو ہے اس کو بڑا شارپن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ناظرین یقیناً وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے سفارتکاری جو ہوتی ہے وہ معیشت کے پیچھے چلتی ہے, اور اگر آپ کو اپنا دفاع مضبوط چاہیے تو معیشت کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, جس کا اشارہ شاہد لطیف صاحب نے بھی کیا. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو انہی چیلنجز پہ بات کریں گے, اور اس پہ یہ چیلنج کہ جب ہم جا کے لوگوں سے امداد لیتے ہیں تو ہمیں کتنی ان کی بات سننی پڑتی ہے, اور وہ کیا ہمارے ساتھ یہی سلوک کر سکتے ہیں بار بار جو انہوں نے کیا. بات ہوگی وقفے کے بعد. جناب ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاکستان کے سفارتکاری کے محاذ پہ چیلنجز کی. محمد منشا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں جس طرح ابھی اعجاز الحق صاحب نے وقفے سے پہلے بات کی کہ جناب جب تناؤ بڑھتا ہے, کشیدگی بڑھتی ہے تو پاکستان کو اپنا جو ٹرمپ کا پتہ دکھانا پڑتا ہے, لیکن بار بار ٹرمپ کا پتہ بھی نہیں دکھانا چاہیے. میرے خیال میں جب اوور یوز کر دیتے ہیں آپ کسی کارڈ کو تو مناسب نہیں رہتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری معاشی کمزوری ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ سعودی عرب اور یو ای جو ہے وہ سلوک وہی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا, کیونکہ بات جو ہے ہم ان کی کہتے ہیں نا کہ چیلنج نہیں کی جا سکتی. تو ان حالات میں کیا پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں کہ جس طرح متحدہ عرب امارات نے کہتے ہیں نا ان کے وزیر خارجہ کو بلا لیا تو وہ تو یہ سلوک کریں گے کیونکہ آپ جو ہیں ان سے ان کی مدد کے آپ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اعجاز الحق صاحب نے انفیکٹ جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ ہمارا جو آج تک ہماری جو پالیٹکس ہے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے لیے تھی, وہ پاکستان کے لیے کبھی بھی نہیں تھی. جو بھی ڈپلومیسی کی گئی, جو بھی لابینگ کی گئی, وہ اپنی پارٹی کے لیے, اپنے پرسنل گینز کے لیے کی گئی. جب پہلی بات تو ہمیں یہ ہوگا کہ آج سے ہمیں جو پالیٹکس کرنی ہوگی وہ اپنی ذات سے بڑھ کے پاکستان کے لیے کرنی ہوگی, اور اس کے اندر جو ہے ایک ہمیں جو ہے وہ سیریس کلچرل پالیٹکس کے اندر ریفارمز لانے ہوں گے. اس کے بغیر یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ بار بار جو ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا. جب جو ہمارے جو نیوکلیر کو وہ ہمیشہ سے بلف سمجھتے رہے اور ہماری مجبوری تھی, ہم اسی کے اوپر جو ہے ریلائی کرتے رہے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشی معاملات کو سنبھالیں. ہم جو ہے وہ اپنی کمیونٹی آف نیشنز میں, مسلم امہ میں الحمدللہ ہماری اب بھی بڑی سٹینڈنگ ہے جیسا کہ اعجاز الحق صاحب نے فرمایا, لیکن اس سے ہماری عزت میں کمی آتی ہے جب ہم کسی کے پاس جو ہے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ بہت سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پوزیشن ہے اس کو انڈرمائن کرتی ہے, اور جب وہ انڈرمائن کرتی ہے تو نیچرلی پھر اس طرح سے وہ ہماری سیک جب کم ہوگی تو اس طرح کے وہ انیشیٹو جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو کہ انہوں نے لیا, اور ہمیں جس سے بہت جو ہے سیریس امبیرسمنٹ ہوئی. تو ہمیں اپنے آپ کو سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے, اور اس کے بعد یقیناً دفاعی طور پہ مضبوط کرنا ہے. اور ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمارے ساتھ اس وقت تک کھڑی نہیں ہوگی جب ہم خود مضبوط نہیں ہوں گے. ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ جی شاہد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جب بار بار پاکستان کہتے ہیں نا کہ نیوکلیر کارڈ دکھاتا ہے, تو کیا آپ کو اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ جو بیرونی ممالک ہے, خصوصاً مغربی ممالک, وہ آپ کے نیوکلیر پروگرام کو ہدف بنائیں؟ کیونکہ خیر ابھی تو وہ رکے ہوئے ہیں, لیکن آگے جا کر ہمیں ایسے اشارے ملے ہیں پاکستان کو کئی مرتبہ کہ وہ آپ کو ڈیفینک کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیوکلیر پروگرام جو ہے کسی طرح سے بند ہو جائے یا ختم ہو جائے. جی نہیں, یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, بالکل میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, پر یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ یہ جو خواہش ہے کیا یہ پوری کی جا سکتی ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ پاکستان وہ پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں ایک فیسلٹی کہوٹا کی ہوا کرتی تھی اور کہوٹا جو تھا وہ ٹارگٹ تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے F-16s بھی آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہوٹا کی حفاظت کیسے کیا کرتے تھے. راؤنڈ دا کلاک ورچولی اس کی حفاظت کے لیے ہم اس کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے کہ کہیں اس کو ٹچ نہ کریں, اس کو نقصان نہ پہنچا دیں. مگر آج کیا صورتحال ہے؟ ہم نے تو اپنی ساری فیسلٹیز اتنی ساری بڑھا لیں کہ آج تو یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ ہمارے پروگرام کو کوئی نقصان پہنچا سکے. وہ آج مضبوط ہاتھوں میں بھی ہے اور اس کو ہم نے نہایت مضبوط بھی کر لیا, اس کی ڈائیورسیفیکیشن ہم نے کر دی. اس طرح ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ پرانا پاکستان نہیں ہے. تو خواہش تو جیسے میں نے کہا ہو سکتی ہے, مگر اس کو حقیقت نہیں بنایا جا سکتا. وہ چاہیں گے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے. اور اس میں ایک اور بات ہے, یہ پچھلے دنوں بھی آپ نے یہ ڈیبیٹ سنی ہوگی, ہماری جو مسائل ہیں اس کا اگر میں ایک واحد وہ ایک نقطہ اٹھاؤں کہ یہ مسائل جو ہیں کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوتے رہے, وہ ہے ہماری لیڈرشپ. ہم نے ابھی جیسے کہا کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ اس لیے پیدا ہوتے رہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو اپنی ذات کے لیے ہر چیز کو استعمال کیا اور پاکستان کا جو مجموعی مفاد ہے اس کو نہیں دیکھا. یہ لیڈرشپ کا مسئلہ تھا نا. تو اگر آپ لیڈرشپ کو دیکھیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ صرف اپنی ذات کو دیکھے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرے تو پھر پاکستان کے لیے کام تو نہیں ہوگا. یہ نیوکلیئر پروگرام کی ایک عام مثال دیکھ لیجئے کہ لیڈرشپ نے جب ذاتی مفاد سے ہٹ کے پاکستان کے مفاد کے لیے کام کیا تو نیوکلیئر پروگرام مکمل ہوا. اور آج بھی اس کو جتنی بھی لیڈرشپ اس کے بعد آئی اس کو آگے لے کر اس حد تک چلی, اس طرح چلی کہ اس کے اندر ہم نے ڈائیورسٹی پیدا کی. اور ابھی بھی اس طرح کی ڈیبیٹ پچھلے دنوں ہو رہی تھی کہ جی معاشی حالات کی وجہ سے آپ کے ساتھ آپ کو ڈیفالٹ پہ لے جائیں, ڈیفالٹ پہ اگر آپ گئے تو پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, آپ کو بارگین کرنا پڑے گا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ معاشی حالت میں اس حد تک اپنے آپ کو کمزور نہ کر دو. یہ ٹارگٹ ایسا نہیں ہے جس کو ملیٹریلی کوئی انگیج کرے اور تباہ کر دے, مگر اگر معاشی حالت پر وہ جو کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, وہ جو چھوٹی سی کتاب ہے اس میں پڑھ لیں کہ یہ جو پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کتنے خوفناک ان لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں اور منصوبہ بندی ہوتی ہے. اعجاز الحق صاحب, اب سوال یہ کہ جس طرح سے بتایا پورا شاہد لطیف صاحب نے منظر کشی کی کہ کس طرح سے ہمارے اوپر پریشر ہے, تو یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان 5th جنریشن وار کا شکار ہے اور اس میں ظاہر معیشت بھی آتی ہے, میڈیا بھی آتا ہے, آپ کے اندر ڈسکارڈ بھی پھیلایا جاتا ہے. تو ایک سیدھا حملہ ہی نہیں ہوتا, پہلے آپ کو کھوکھلا کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے اس صورتحال سے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت جمہوریت ہے, پارلیمنٹ ہے, اور ان ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں سب کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں کہ سعودی کراؤن پرنس پاکستان آ رہے ہیں تو آپ اپوزیشن کو دھکیل دیں ایک سائڈ پہ. آپ سب کو ان ایشوز پہ آپ کو سب کو اکٹھا لے کے چلنا پڑے گا. آپ کے کشمیر کے ایشو پہ, آپ کے نیوکلیئر ایشو پہ, آپ کی معیشت کے ایشو پہ, یہ چیزیں ہیں جہاں پر آپ بیٹھ کر اگر آپ کو ایکسپرٹیز کہیں سے ادھار لینی پڑتی ہیں تو آپ ادھار بھی لیں ان کو, اور سب مل کر ایک کنسنسس ایوالو کریں, کیونکہ بہت بڑے بڑے چیلنجز پاکستان کو درکار ہیں. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ خالی ان ایشوز کو ٹیکل نہیں کر سکتی, اس کے لیے سب کو اکٹھا رکھنا پڑے گا, اس کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو ایک لیڈرشپ دکھانی پڑے گی. اگر آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں, اپنے آپ سے باہر نکل سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آگے کا راستہ آپ کو مل سکتا ہے. اور یہ 3 ارب رکھا دیے, کسی نے رکھوا دیے, جو پیسہ آپ کا ٹھیک ہے بیلنس آف پیمنٹ, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو اپنی معیشت کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے دیکھیں بہت ہم نے غلط اکنامک فیصلے کیے ہیں ماضی کے اندر, میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ نے سی پیک کو بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. آپ نے ہر چیز کو متنازع بنا دیا. جو پروجیکٹس آپ کو لگانے چاہیے تھا, اب اس میں کمیشن ہے, اس میں کوئی آپ کی اپنی پرسنل انٹرسٹ تھا, مجھے نہیں معلوم. کہیں دنیا میں مجھے بتائیں کہ کوئی کول کا پروجیکٹ جو وہ کوسٹ کے علاوہ کہیں لگے آگے. ہم اٹھا کے وہ لا کے سائیوال میں لگا دی ہم نے 1500 کلومیٹر, جہاں ہمارے پاس نہ لاجسٹکس ہے, اور پھر آپ اس پہ اگر ڈیفالٹ کریں گے تو اگلا اشر وہی ہوگا جو سری لنکا کے پورٹ کے ساتھ ہوا. درست. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب, آپ نے پروگرام میں ساتھ دیا. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور میجر جنرل ریٹائرڈ محمد منشا صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, یقیناً وہ کہتے ہیں کہ اگر مضبوط دفاع اور مضبوط سفارتکاری چاہیے تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو ہے نا پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا معاشی طور کے اوپر, اور یہ کام جو ہے معمول کی مست چال کے ذریعے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.